رب کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جہاں قرآن کی حفاظت کی جاتی ہے وہیں پر صاحب قرآن کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے 4 بڑی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہے۔ زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے اور قرآن پاک ہے۔ جب توریت کا نمبر آیا، جب زبور کا نمبر آیا، جب انجیل کا نمبر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی جاتی ہے۔ رب کہتا ہے کہ موسیٰ 40 روز تک آپ ایک جگہ متعین فرما لیں، آپ کوئی طور پر عبادت کرتے رہے، رب سے تعلق چھوڑتے رہے، رب کی عبادت کرتے رہے، اس اللہ کی معرفت حاصل کرتے رہے۔ 40 دن کے بعد آپ کو آسمانی کتاب سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ انجیل کا نمبر آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ 40 روز کے لیے آپ کوئی معبد گاہ بنا لیں، آپ کوئی عبادت گاہ بنا لیں اور 40 روز تک آپ عبادت کرتے رہے۔ اسی طرح جس وقت میں زبور کا نمبر آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی مجبور کر دیا جاتا ہے، آپ بھی 40 روز عبادت کرتے ہیں، آپ 40 روز تک عبادت کرتے رہے۔ 40 دن کے بعد آپ کو آسمانی کتاب سے نوازا جائے گا۔ پیغمبروں کو مجبور کر دیا، آسمانی کتابوں کی وجہ سے زبور آ رہی ہے، انجیل آ رہی ہے، توریت آ رہی ہے۔ جب قرآن کی باری آئی، رب کہتا ہے ہم نے پیغمبروں کو مجبور کیا ہے زبور کے لیے، توریت کے لیے، انجیل کے لیے، لیکن جب قرآن کی باری آئی تو آپ کے لیے پوری دنیا کو کھول دیا اور کہا اگر میرے آقا مکے کی گلیوں میں ہے، قرآن مکے میں اترتا ہے، آقا احد میں ہے، قرآن احد میں آتا ہے، آقا خندق میں ہے، قرآن خندق میں آتا ہے، آقا بدر میں ہے، قرآن بدر میں اترتا ہے، آقا مدینے میں ہے، قرآن مدینے میں آتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں فرمائی، کوئی وقت متعین نہیں کیا، یہاں تک کہ اگر آپ عائشہ کائنات کے بستر پر ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن عائشہ کی گود میں بھی نازل ہو رہا ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں یہ قرآن کا امتیاز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سوچیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو ایسے ہی نازل نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے 23 سال کی کچھ قلیل مدت میں اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں آپ سے کہوں گا، آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والے بنے، آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے رہے۔ اس مدرسے کے اندر آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں اور اس مدرسے کا آپ کے اوپر حق ہے، رات اور دن یہ آپ کے اساتذہ، یہ مدرسے کے کارکنان ہر وقت یہ سوچ میں رہتے ہیں کس انداز سے طلبہ کو نکھارا جائے، کس انداز سے قرآن پڑھایا جائے، کس انداز سے طلبہ کے لیے مستقبل کو روشناس کرایا جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں ان کا ساتھ دیتے رہنا، ان کا خیال فرماتے رہنا۔ جب ہم صاحب قرآن کا خیال فرمائیں گے اللہ تعالی ہمارا خیال فرمائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے بھائیو سب سے بہتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو پڑھائے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ سب سے اچھا ایسے بھی نہیں کہہ دیا، ان صاحب قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک فاروق قرآن کے دامن میں نہیں آیا۔ قرآن کا مخالف ہے، دین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ علامہ قصیر جزری نے اسط الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر نقل کیا ہے کہ اس وقت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ابو نعیم ملتے ہیں، آپ کہتے ہیں فاروق کہاں جا رہا ہے؟ عمر بن خطاب کہاں کا دورہ ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ آج اس محمد رسول اللہ کا قتل کر کے آؤں گا جس نے ہمارے خاندان کے درمیان تفریق پیدا کر دی ہے، جس نے لوگوں کو ایمان پر مجبور کر دیا ہے، قرآن پر مجبور کر دیا ہے۔ جس وقت ابو نعیم نے یہ بات سنی کہا کہ میاں آپ نے محمد کو قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لینا، شاید تمہاری بہن فاطمہ قرآن کے دامن
چکی ہے, ایمان کو اپنا چکی ہے, افعال کو اپنا چکی ہے, اقوال کو اپنا چکی ہے, اطوار کو اپنا چکی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا چکی ہے. جس وقت میں عمر بن خطاب یہ بات سنتے ہیں, بڑے چاہ و چراغ لاتے ہیں. آپ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں, دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں, دروازہ کھلتا ہے. آپ نے دیکھا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, میری بہن قرآن پڑھ رہی ہے, میرے بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ نے سب سے پہلے جس وقت میں دروازہ کھولا, اپنی بہن کو زوردار تماچا لگایا, زوردار تھپڑ مارا اور کہا اس کتاب کو پڑھ رہی ہے, اس قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, لا مجھے بھی دکھلا اس قرآن کو پڑھ رہی ہے. بہن کہتی ہے عمر بن خطاب ابھی آپ ناپاک ہیں, ابھی آپ کے اندر سے شرک کی بدبو آ رہی ہے, ابھی آپ کو قرآن نہیں دیا جائے گا. آپ پہلے غسل کر کے آئے یا آپ وضو کر کے آئے, لا یمسہ الا المطہرون, قرآن کو پاکیزگی کے ساتھ ہی چھوا جا سکتا ہے. ناپاکی کی حالت میں, ناپاکی کی حالت میں قرآن کو نہیں چھوا جا سکتا. جس وقت میں عمر بن خطاب نے بات سنی, آپ وضو کر لیتے ہیں, وضو کرنے کے بعد آپ نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس قرآن پاک کو, جس اللہ نے اس قرآن کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ پتھر دل انسان موم بن جاتے ہیں, کٹر قرآن کا دشمن قرآن کے وفادار بن جاتے ہیں, کٹر ایمان کے دشمن ایمان سے پیار کرنے لگتے ہیں. اس قرآن کے دامن میں تاثیر رکھی. فاروق اعظم نے جس وقت میں قرآن کو دیکھا, یہ آیت سامنے آئی, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ کی تعریف ہوتی ہے, اللہ کی تحمید